اسماعیل صاحب، یہ لوگ سچ ہے یا یہ لوگ مریم کا ویسا ہی بیان ہے کہ میری تو پاکستان میں کیا، وہ لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے؟ اب آپ بتائیں یہ سچا بیان ہے کہ جھوٹا بیان ہے کہ یہاں پہ غیر ملکیوں کے پیسے آئے؟ آپ بتائیے سر۔ شکریہ آپ کا سر، بہت آپ نے میرے بھائی شبلی کو انڈر پریشر ڈال دیا، مگر ایسا ہوتا ہے سر، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب کبھی کبھی آدمی پکڑا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، 6 سال سے انہوں نے یہ چیز کو ڈیلے کیا۔ جس طرح براڈ شیٹ نے 23 آپ کو بینک پکڑا، اکاؤنٹس پیناما بتانا نے بھول پکڑا۔ گئے۔ سر مجھے بولنے دیں، شبلی صاحب گزارش کرنے دیں میری۔ اب 23 بینک اکاؤنٹ یہ لوگ دینا بھول گئے۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے کہا 23 بینک اکاؤنٹ ہے۔ اب 23 بینک اکاؤنٹ کیسے دینا بھول گئے، یہ اس پہ نہ چھوڑیں۔ 6 اور شیل کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، 6 اور جس کو کہتے ہیں نا، مطلب جیسے فرنٹ کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے نام سے، جہاں یہاں سے پیسے آ رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، یہاں سے پیسے آ رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی انٹریکٹ اسکیم ہے۔ آپ اس کی وضاحت کریں، کیونکہ آپ بہت بڑا ایک الزام عائد کر رہے ہیں۔ شیل کمپنیوں سے پیسہ گھمانا کوئی اچھا کام نہیں ہوتا۔ آپ الزام عائد کر رہے ہیں تو اس کی تفصیل بھی دیں۔ ان سے بہتر کون جانتا ہے؟ سر میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بات تو وہ 6 شیل کمپنیاں کہاں بنی ہوئی ہیں سر؟ نہیں آئی۔ میں آ رہا ہوں سر، 1 منٹ میں مجھے آپ دے تھوڑا سا ٹائم، میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا۔ 23 بینک اکاؤنٹ یہ بتانا بھول گئے، یہ اسٹیٹ بینک نے بات بتا دی ہے۔ یہ 6 شیل کمپنیاں جو ہے، یہ بھی اخبار میں 3 دن سے آ رہا ہے۔ میں آپ کو اس کے بعد فوراً وہ بھیج دوں گا کہ اخبار کے اندر آ رہا ہے۔ کمپنیوں کے نام بھی آئے ہوئے ہیں، پارٹیاں جو باہر رجسٹر کرائی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے نام سے، جو پاکستان میں رجسٹر کرائی ہوئی ہے، دوسرے ممالک میں رجسٹر کرائی ہے، کہ کہیں پیسے یہاں سے وہاں آتے ہیں، یہاں سے وہاں آتے ہیں، اور 2 3 مرتبہ ادھر ادھر پیسے گئے۔ یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد آپ نے یہ نام لیے، 2 آدمی تو یہ چلو نام لے لیے، اس کے علاوہ ہو گئے۔ میں کسی کے مذہب پہ نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات تو یہ ہے نا سر، کہ اگر آپ انڈین نیشنل سے پیسے لے رہے ہیں تو پھر کم از کم یہ تو پتا چل جائے گا نا کہ مودی کا یار کون ہے۔ آج یہ تو بات طے ہو گئی، لیکن چلو خیر، اس کے بعد بھی ہم چلے جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ اتنی پریشانی کیوں ہے کہ آپ ندیم ملک سے بھی بحث کر رہے ہیں، ہم کو کہہ رہے ہیں تم نے پیسے لیے، تم نے یہ کیا۔ یار بتا دو، آج خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے۔ مودی کے یار کا ٹائٹل فی الحال آپ ہی کے پاس ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کتنے غیر ملکی تھے جنہوں نے فنڈنگ کی؟ کتنے انڈین نیشنل تھے؟ کتنے جوش تھے، جوش امریکنز تھے جنہوں نے فنڈنگ کی؟ تعداد بتائیے، کتنا پیسہ ہے ان لوگوں سے؟ دیکھیں سر، میں سچی بات بتاؤں، میں کسی کے مذہب کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ کسی مذہب سے کوئی آدمی خراب اچھا نہیں ہو جاتا۔ میں گزارش اتنی کر رہا ہوں سر، یہ نیشنلٹی کی بات ہو رہی ہے، مذہب کی نہیں ہے وہ، کیونکہ 2 نام ہے، ایک بیری سمتھ کا، ایک اندر کا۔ نیشنلٹی کی بات ہو رہی ہے سر، نیشنلٹی کی بات ہو رہی ہے، لیکن 2 سوال یہاں پہ بڑے بیسک ہیں کہ کس نے پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ پیسے گئے کہاں ہیں؟ یہ سارے کے سارے پیسے کیا پارٹی کے امور پہ لگیں یا کسی کی ذاتی اس پہ بھی لگیں؟ ایک دوسری بات یہ بھی ہے۔ اب واپس پہلی بات پہ آئیے سر، اگر یہ بات سامنے آتی ہے کہ بہت سارے فارماسیوٹیکل کمپنیز نے پیسے دیے تھے ان کو، تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اچھا پھر دوائیوں کی قیمتیں اچانک عامر کیانی صاحب کے آتے کیسے بڑھ گئیں، اور پھر عامر کیانی صاحب کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوئی، صرف ان کو پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا۔ اگر بہت سارے پیسے ایک صاحب نے دیے ہوں، لیسے کہ ان کی شوگر ملیں ہوں، میں کوئی نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن اگر ان کی شوگر ملیں، پھر اچانک پتہ چلی کہ شوگر کی سبسڈی آپ 23 اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جن کی ڈیٹیل دی، جو بقول آپ کے پاکستان تحریک انصاف والے بتانا بھول گئے تھے، ان 23 اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ ہے؟ سر مجھے یہ نہیں پتا۔ دیکھیں، میں یہی بات کر رہا ہوں نا آپ سے کہ خان صاحب نے آج یہ کہا ہے، اور میں ان کے فیس ویلیو پہ لے رہا ہوں کہ یہ ہیئرنگ اوپن ہونی چاہیے۔ اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ای سی پی کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تو جو جواب دیا ان کے پاس ہے نا، وہ جواب کل اخبار والوں کو دے دیں، جرنلسٹ کو دے دیں، جو انہوں نے جواب جمع کرائے نا، وہ جواب آپ سب کو دے دیں کہ بھئی یہ ہمارے جواب ہیں۔ کیا آپ کی جماعت سپورٹ کرے گی کہ کیمرہ کے اوپر ساری اسکروٹنی کمیٹی کی ہیئرنگ ہو؟ میں آپ کا جواب پڑھوں، میں ان کا بھی جواب پڑھوں، ایز اے جرنلسٹ مجھے یہ رائٹ دیں آپ۔ سر 100% ہماری جماعت کرے گی، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کو خدا نہ خواستہ کسی ہندوستانی شہری یہ ذرا بڑی خبر چلائیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی کل یہ بھاگیں تو ہمیں پکڑنے میں آسانی ہو جائے، تو پھر آپ یہ لکھ کے آپ اپنی جماعت سے دیں، اور یہ شبلی صاحب اپنی جماعت سے کل لکھ کے دیں الیکشن کمیشن کو۔ سر ہم تو لکھنے کے تیار ہیں کہ بالکل آپ بالکل اوپن ہیئرنگ کریں، اور اکبر بابر صاحب کے جو وکیل ہیں ان کو بھی یہ دیکھیں، ای سی پی کا فیصلہ تھا اسکروٹنی کمیٹی کو کہ آپ یہ ساری تفصیلات جو تھی وہ پلینٹف کے وکیل اکبر شیر بابر صاحب کے وکیل کو دیں، ان کے اسکروٹنی کمیٹی نے یہ بھی نہیں دیا ہے۔ اب 6 سال ہو گئے نا سر، آپ نے دیکھیں وزیر اعظم نواز شریف کو اس بات پہ نکالا تھا کہ اس کے پاس اقامہ تھا جس میں اس نے تنخواہ نہیں لی تھی، تو آپ نے کہا اگر تنخواہ نہیں لی تو یہ ایسٹ ہو گیا، یہ آپ کا ایک اثاثہ ہو گیا، کبھی آپ کو مل سکتی ہے، آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کہ ہم نے نکال دیا۔